بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم آج مرزا فرت اللہ بیگ کے مضمون ایک وصیت کی تعمیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے یہ مضمون جو ہے مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی خاکہ ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی جو ادیب یا لکھاری جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں تحریر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مرزا فرت اللہ بیگ نے وحید الدین سلیم کے خاکے کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، اور اس میں ہمیں کئی جگہ پر ان کی ظرافت اور ان کا جو طنزیہ اور مزاحیہ انداز ہے وہ ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مرزا جو ہے فرت اللہ بیگ نے نہایت ہی شاندار انداز میں اس خاکے کو لکھا ہے، اور اس کے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ ایک وصیت کی تعمیل یعنی مکمل کرنا۔ وصیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرنے سے پہلے انسان جو وصیت کر جاتا ہے، جو بات کر جاتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد اس کی تعمیل کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے اس کے حوالے سے لکھا ہے: خدا بخش وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھی، ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جب تراشا گیا پھل نکلے۔ یعنی یہاں پہ وحید الدین سلیم کے بارے میں مرزا فرت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ وہ ایک انوکھی چیز تھے، اور بالکل ایک نگینے کی طرح، یعنی ایک قیمتی موتی کی طرح تھے جن کو برسوں کسی نے تلاش نہیں کیا تھا، تراشا نہیں تھا، لیکن جب وہ تراشے گئے تو اس طرح باہر نکلے اور چمکے کہ چمک بڑی، اہل نظر میں ان کی قدر ہوئی، یعنی عزت ہوئی، اور اس وقت جٹ سے ٹوٹ گیا، یعنی جلد ہی وہ لوگوں کی نظر میں آئے اور جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو گوارا نہیں آتی۔ یہ غالب کے قصیدے سے مراد یہ ہے کہ غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا تھا، اور جو انہوں نے قصیدہ تو بہت شاندار انداز میں لکھا، لیکن اس کی پذیرائی جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ تو یہاں پہ شاعر نے مصنف نے کہا ہے کہ مرزا غالب نے قصیدہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ کا بڑی محنت سے لکھا، لیکن وہ شہرت کو حاصل نہ کر سکا، تو مرزا وحید الدین سلیم کو بھی شہرت راس نہ آئی، یعنی ان کو بھی عزت جو ہے وہ زیادہ دیر ان کی نہ ٹھہر سکی۔ ادھر نام بڑھا ادھر مرا، یعنی جہاں یوں ہی مرزا وحید الدین سلیم کا نام جو ہے وہ شہرت بڑھی، اور ادھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، یعنی وہ ایسے بہادر تھے کہ صفوں سے آگے نکل گیا اپنی شہرت کی وجہ سے، اور پھر تیر قضا کا یعنی موت کا تیر آیا اور اس کو دنیا سے اٹھا کے لے گیا۔ چل چلاؤ کا زور ہے، یعنی آنے جانے کا زور ہے، کوئی آتا ہے کوئی چلا جاتا ہے۔ آج یہ گیا کل وہ گیا، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی باری پر بیٹھا ہوا ہے، آج میری باری ہے، کل وحید الدین سلیم کی باری ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ آج یہ گیا کل وہ گیا۔ مولوی نذیر احمد گئے، یعنی مولوی نذیر احمد جو اردو کے ایک بڑے مصنف اور ناول نگار ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ شبلی گئے، یعنی مولانا شبلی نعمانی چلے گئے۔ وحید الدین گئے، یعنی وحید الدین سلیم گئے۔ اب بڑوں میں مولوی عبدالحق رہ گئے ہیں، بڑوں میں یعنی بڑے انشا پردازوں میں، بڑے لکھنے والوں میں صرف مولوی عبدالحق رہ گئے ہیں جو ابھی زندہ ہیں۔ ان کو بھی شہرت کی رہ لگ گئی ہے، یعنی ان کو بھی شہرت کا ایک نشہ سا لگ گیا ہے، سوکھے چلے جاتے ہیں، یعنی اب اتنی محنتی ہیں، اتنی تحقیق کر رہے ہیں کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی دن یہ بھی خشک ہو کر رہ جائیں گے، یعنی کسی دن ان کی حالت اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ یہ تو جو کچھ تھا سو تھا، ایک نئی بات یہ ہے کہ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب نامزد ہو گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ بوڑھے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، لیکن آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب طرح کا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، چراغ یعنی دیا، یعنی زندگی کو مصنف کہتے ہیں کہ دیا سے تشبیہ دیتے تھے۔ بتی جلتی تیل خرچ ہوتا، بتی جلتی تھی، تیل جو ہے ختم ہوتا تو بتی بھی بجھ جاتی تھی۔ اب کیا ہے، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جلملاتا، ٹمٹماتا
لو بیٹھتی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ یعنی یہاں مصنف نے بات کی ہے کہ انسان کی زندگی بھی بالکل ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح چراغ میں جب تیل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور چراغ جلملاتا ہے، ٹمٹماتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی لو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخرکار وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ پہلے وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھاپے کی طرف آتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، یعنی بجلی کا لیمپ یعنی بجلی کا بلب ہو گئی ہے۔ جو ہی بلب کیا ہے، بٹن دباتے ہیں لیمپ جل جاتا ہے، بٹن دباتے ہیں تو بجھ جاتا ہے۔ تو شاعر مصنف کہتے ہیں کہ انسانی زندگی بھی بجلی کے ایک لیمپ کی طرح ہے، ادھر بٹن دبا ادھر اندھیرا گپ، اندھیرا گپ یعنی اندھیرا ہو گیا۔ یعنی انسان کی زندگی بھی بالکل ایک بٹن کی طرح ہے۔ یعنی پہلے تو کمزوری ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا اور آہستہ آہستہ انسان موت کی طرف چلا جاتا تھا، لیکن اب تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان کس وقت موت کے منہ میں چلا جائے۔ ادھر عظمت اللہ خان اس طرح مرے، یعنی عظمت اللہ خان جو اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں مصنف کہ وہ بھی اسی طرح مرے۔ یعنی جیسے ہارٹ اٹیک کسی کو آتا ہے تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ اچانک موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، یا اسی طرح کی اور طرح کی اچانک کوئی بیماری آتی ہے اور انسان جو ہے چلتا پھرتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو مصنف اسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عظمت اللہ خان بھی اسی طرح مرے کہ اچھے بھلے آدمی تھے، زندہ سلامت تھے، جوان تھے، لیکن اسی طرح بجلی کے بٹن کی طرح، لیمپ کی طرح بٹن دبا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولوی وحید الدین بھی اسی طرح رخصت ہوئے۔ اور اب دیکھیے کہ کس کی باری ہے، کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اور کس کی باری ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اردو کی مجلس میں 2-4 لیمپ جل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو کے نام زندہ رکھنے والے لوگوں میں سے اردو کی محفل میں سے 2-4 لیمپ جل رہے ہیں، جو وہ بھی کسی وقت گٹ سے گل ہو جائیں گے، گٹ سے گل ہو جائیں گے یعنی اچانک سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بس اللہ ہی اللہ، یعنی اس کے بعد کیا ہو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ مولوی وحید الدین کے بارے میں کی طرف آگے ہیں اور مولوی وحید الدین کے حلیے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں۔ یعنی مرزا فرت اللہ بے کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے حیدرآباد میں رہتا تھا۔ مولوی وحید الدین بھی برسوں سے یہاں تھے، یعنی کئی سالوں سے مولوی وحید الدین بھی یہاں رہتے تھے، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا، یعنی ان دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی اور مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، یعنی وہ اتنے مصروف تھے کہ انہیں کسی سے ملنے کی فرصت نہیں تھی اور میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے بھی کسی سے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ملے بھی ہم تو کس وقت ملے جب مولوی صاحب کے مرنے کا بالکل وقت قریب تھا، یعنی ان کی وفات سے 1 سال پہلے ہی مصنف جو ہیں وہ مولوی وحید الدین سلیم سے ملے۔ گزشتہ سال یعنی پچھلے سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق صاحب نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا۔ مصنف کہتے ہیں مولوی عبدالحق نے مجھے دعوت دی اورنگ آباد میں آنے کی، کالج کے جلسے کے لیے روانہ ہونے کے لیے۔ جو حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن کا اسٹیشن اور اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر جب میں اورنگ آباد جانے کے لیے گاڑی کے انتظار میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورے کا پورا اسٹیشن اورنگ آباد جانے کے لیے بھرا پڑا ہے۔ طالب علم بھی ہیں وہاں، بے ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ آدھی ریل انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے گھیر رکھی ہے۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، یعنی ریل جانے میں ابھی دیر تھی، سب پلیٹ فارم پر کھڑے گپے مار رہے تھے، یعنی سب لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے گپے ہانک رہے تھے کہ میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بڑھتے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اورنگ آباد جانے کے لیے حیدرآباد کے اسٹیشن پر میں بھی کھڑا تھا اور ایک آدمی سے میں باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے بزرگ جو بڑے بڑے
قدم ڈگ برتے یعنی بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ متوسط قد یعنی درمیانے قد کے، باری گٹیلا بدن یعنی باری برکم ان کا جسم تھا، بڑی سی توند یعنی بڑا سا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، کالی سیاہ فام رنگت یعنی کالا سیاہ ان کا رنگ تھا، اور اس پر سفید چھوٹی سی گول داڑھی یعنی سفید بالوں والی ایک چھوٹی سی داڑھی ان کے چہرے پر تھی، چھوٹی چھوٹی کرنجی آنکھیں، کرنجی یعنی شربتی آنکھیں، یعنی ان کی آنکھیں جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی اور شربتی رنگ کی تھی، شرعی سفید پاجامہ یعنی سفید رنگ کا ڈھیلا ڈالا سا پاجامہ پہنا ہوا تھا، کتھئی رنگ کے کشمیرے کی شیروانی، کتھئی رنگ کی یعنی براؤن رنگ کی، بھورے رنگ کی انہوں نے کشمیری شیروانی پہن رکھی تھی، سر پر انابی ترکی ٹوپی، ترکی ٹوپی یعنی سرخ رنگ کی ہوتی ہے وہ انہوں نے سر پر پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جرابیں اور انگریزی جوتا یعنی بوٹ پہنے ہوئے تھے، اور آئے اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا، یعنی وہ مولوی وحید الدین سلیم تھے جنہوں نے مصنف کو گلے لگا لیا۔ حیران تھا کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، یعنی یہ کیا صورتحال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد مرحوم کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئی، یعنی یہاں پہ مصنف نے مزاحیہ انداز اپنایا ہے کہ جب مرحوم جو ہے وحید الدین سلیم نے انہیں گلے لگایا اور وہ اتنا اتفاق سے اور اتنے گرم جوشی سے ملے اور میری ہڈیاں جو ہے وہ ملتے ملتے تھک گئی، تو اس وقت انہوں نے فرمایا میاں فرحت مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے۔ نذیر احمد والا مضمون کون سا ہے؟ جو ہم نے مستثانی میں پڑھا تھا، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ اس مضمون کے حوالے سے فرحت اللہ بے کو مولوی وحید الدین سلیم کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے تمہارا یہ مضمون پڑھا ہے کئی دفعہ ارادہ کیا ہے کہ گھر پر آ کے ملوں، یعنی کئی دفعہ میرے دل میں آیا ہے کہ میں تمہیں گھر پر آ کر اس کی مبارکباد دوں کہ تو نے کتنا اچھا مولوی نذیر احمد کے پر یہ مضمون لکھا ہے، مگر موقع نہ ملا، قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا، بھائی مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے، یعنی ان کی تقدیر پر مولوی وحید الدین سلیم کہتے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد ان کو ملا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ نذیر احمد جو تھے وہ ان کے عربی کے استاد تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کے بارے میں ایک مضمون بھی لکھا تھا، تو اس لیے مولوی وحید الدین سلیم کہتے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے کہ مولوی نذیر احمد نے تم جیسے شاگرد کی تربیت کی اور تم نے اپنے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا ان کا مضمون لکھ کے، مرنے کے بعد بھی اور ان کا نام زندہ کر دیا، یعنی مولوی نذیر احمد اس وقت وفات پا چکے تھے جب مولوی مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان کا مضمون لکھا، تو اس کے بارے میں مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم نے مجھے کہا کہ تم نے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ افسوس ہے کہ ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اسی رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے شاگردوں میں سے کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو ہمیں بھی اس طرح کا رنگ دے اور ہمارے نام کو زندہ رکھے۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ ہے کون، یعنی مصنف اس وقت وہ مولوی وحید الدین سلیم کو نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ پریشان تھے کہ یا اللہ یہ کون شخصیت ہے، کون ہے، کیا کر رہی ہیں، مگر میری زبان کب رکتی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے مر جائیے، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ بسم اللہ کیجئے آپ بھی مر جائیے، میں بھی آپ کا مضمون لکھ دوں گا، تو کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا وہ مزاح جو ہے وہ حقیقت کا رنگ لے آئے گا اور مولوی صاحب ایک سال کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو جب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی وحید الدین سلیم